تو میرے بھائی ہمارے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اسلام نے دھمکی دے دی ہے کہ اگر اسلام کے علاوہ کسی اور کلچر کو تم نے فالو کیا تو تم برباد ہو جاؤ گے. برباد نہیں ہوا؟ کیا خیال ہے؟ انگریز تو برباد نہیں ہوا تو اسلام کو فالو نہیں کرتا. ان کے یہاں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا سسٹم ہے, ان کے یہاں ساس بہو کے جھگڑے ہی نہیں ہیں, ٹینشنیں ہی نہیں رہی ان کے یہاں, نہ جھگڑے ہی ختم ہو گئے نا, تو بڑی لائف آرام سے گزر رہی ہے. تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ پوری آیت ذرا غور سے سنو, وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. میں نے دنیا کی بات نہیں کی ہے, میں نے بتایا کہ وہ آخرت میں کیا ہوگا, خسارے والوں میں سے. ہوتا دنیا میں بھی خسارے, لیکن بعض دفعہ وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا, اس کو ڈیفائن کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ نے اس آیت میں جو انتہائی اہم آیت تھی, اس میں دنیا کے خسارے کا تذکرہ نہیں کیا. کیا مطلب؟ دیکھو دوبارہ آیت پڑھ لیتا ہوں. اللہ کہتے ہیں جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو, مذہب کا لفظ استعمال نہیں کیا قرآن نے جان کر. دین کا مطلب کوئی بھی طریقہ حیات, سسٹم, لائف گزارنے کا ایک سسٹم ہوتا ہے نا. بعض لوگوں کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہوتا لائف گزارنے کا, تو وہ بھی ایک سسٹم ہی ہے. سمجھتے ہو کہ میں نے ویسی زندگی گزارنی, یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں نا ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے, تو یہ بھی ایک فرقہ ہی ہے. نہیں یہی بات سمجھ, دنیا میں کوئی پاگل ایسا نہیں جس کا کوئی فرقہ نہ ہو. یہ بھی ایک فرقہ. فرقے کا مطلب کیا ہے؟ بہت سارے کانسیپٹ ہیں نا, تو ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے. تو یہ جو کہتے ہیں نا ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے, ڈرامے بازی ہے. سب کا فرقہ ہوتا ہے, یہ دیکھا جائے گا یہ صحیح فرقہ ہے یا غلط فرقہ ہے. آپ کے میرا کوئی نظریہ ہی نہیں ہے, یہ بات غلط ہے. نظریہ ہے آپ کا, یہی ایک نظریہ ہے. فری تھنکر ہونا بھی ایک نظریہ ہے, ایک کانسیپٹ ہے. اور کانسیپٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جس پر صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ کیا جا سکے. کانسیپٹ کسے کہتے ہیں, نظریہ کسے کہتے ہیں؟ جس کو یہ کہا جا سکے کہ یہ صحیح ہے یا غلط. اور آسان مثال دیتا ہوں, دیکھو نیوز یا خبر کسے کہتے ہیں, پتہ ہے آپ کو؟ خبر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بہت سارے سینٹنس ہوتے ہیں نا جنہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ خبر ہے یا یہ انشاء ہے. ہم جب عربی گرامر شروع کرتے ہیں نا, تو سب سے پہلی جو بات آتی ہے کہ جب بھی ہم کلام کرتے ہیں نا, تو ہمارے کلام کی, ہماری بات چیت کی, دیر آر 2 types آف کلام. ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ جس کو خبر کہا جاتا ہے, خبر, انگلش میں نیوز کہتے ہیں. ایک قسم وہ ہوتی ہے جو خبر نہیں ہے, جس کو جملہ انشائیہ کہتے ہیں. کوئی چیز آپ ایجاد کر رہے ہیں اس میں. مثال کے طور پر میں آپ کو آرڈر دیتا ہوں پانی لے آؤ, یہ خبر نہیں ہے, یہ ایک انشاء ہے. میں اپنی طلب کو کیا کر رہا ہوں, ظاہر کر رہا ہوں. نکاح میں ایجاب و قبول ہوتا ہے, دولہے سے پوچھا قبول ہے, اس نے کہا ہاں قبول ہے. یہ خبر نہیں دے رہا, یہ نکاح کو ایجاد کر رہا ہے. جب قبول ہے بولتا ہے تو نکاح عدم سے وجود میں آ جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ خبر نہیں ہے. تبھی دولہا جب کہتا ہے نا, اچھا پہلے میں خبر کی ڈیفینیشن بتا دوں. خبر کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی آپ نے ایسا جملہ کہا جسے یہ کہا جا سکے کہ یہ سچ بول رہا ہے, یا یہ کہا جا سکے یہ جھوٹ بول رہا ہے, تو ایسے سینٹنس کو کیا کہتے ہیں, خبر. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مثال کے طور پر آپ نے کہا آج میں بھوکا ہوں, ہم کہہ سکتے ہیں جھوٹ بول رہا ہے, ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں سچ بول رہا ہے. یہ سینٹنس کیا ہے, خبر ہے. کیونکہ اسے سچ, خبر سچی بھی ہوتی ہے, کبھی جھوٹی بھی ہوتی ہے. اس کو سچ اور جھوٹ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے. دولہا نے کہا, میں نے کہا جی آپ کے نکاح میں ہم نے فلاں خاتون کو اتنے مہر میں دیا, آپ کو قبول ہے؟ اس نے کہا قبول ہے. میں نے کہا جھوٹ بول رہا ہے سالہ. یہ کہہ سکتا ہوں میں ایسے موقع پہ؟ سالے کو تو ویسے بھی نہیں کہہ سکتے اگر وہ خبر بھی کہہ رہا ہو, دے رہا ہو. وہ کہے گا میں کوئی خبر تھوڑی دے رہا ہوں, آپ نے کہا قبول ہے, میں نے اپنے ایک دل کے اظہار کر دیا کہ ہاں جی مجھے یہ رشتہ قبول ہے. تو اس کو سچا یا جھوٹا نہیں کہا جائے. میں کہتا ہوں جاؤ پانی لے کر آؤ, آپ کہتے ہیں مفتی صاحب صحیح بات نہیں کر رہے. میں بات کر ہی نہیں رہا, میں تو آرڈر دے رہا ہوں. بات, خبر, اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کوئی ایسا سینٹنس آپ استعمال کرتے ہیں جس کے بارے میں یہ آدمی کہہ سکتا ہے کہ یہ سچ ہے یا یہ جھوٹ ہے. تو ایسی خبر کو کیا کہا جا سکتا ہے, نیوز. قرآن کی خبریں ہیں, ہم کہتے ہیں سچی ہیں, کافر کہتے ہیں جھوٹی ہیں, لیکن ان کو کیا کہا جائے گا, یہ قرآن نے خبر دی ہے. سمجھتے ہو بات کو؟ کیونکہ سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے. باقی الگ بات ہے کہ کہنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے. ہم تو کہیں گے کہ جھوٹی نہیں ہے, یہ سچی خبریں. تو اسی طرح یاد رکھو, کانسیپٹ یا عقیدہ یا نظریہ, اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس کو یہ کہا جا سکے کہ یہ ٹھیک ہے یا یہ غلط ہے. کوئی فری تھنکر ہے کہ کہتا ہے کہ میرا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے,
نہ میں اسلام کو صحیح کہتا ہوں، نہ میں اسلام کو غلط کہتا ہوں، نہ میں عیسائیت کو صحیح کہتا ہوں، نہ میں عیسائیت کو غلط کہتا ہوں، نہ میں اس کا قائل ہوں کہ خدا ہے، نہ میں اس کا قائل ہوں کہ خدا نہیں ہے. میں تمام تھنکنگ سے فری ہو کے زندگی گزار رہا ہوں، لہذا میرا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ہم کہیں گے تیرا یہی کانسیپٹ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کانسیپٹ ٹھیک نہیں ہے. آپ فری تھنکر ہو کے زندگی گزارتے ہو نا، تو اس پر قرآن کہتا ہے آپ کو جہنم کی آگ میں ڈالوں گا، آپ کو خدا پر ایمان لانا پڑے گا. تو اللہ عذاب کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے کہ آپ نے غلط نظریہ رکھا. تو اس کو قرآن غلط سے تعبیر کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ تو یہ جو کہتے ہیں نا ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے، ٹوپی ڈرامہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ فرقہ آپ بنا رہے ہو. یوں کہو کہ یہ جو موجودہ فرقوں میں سے نہیں ہے، میں ایک نیا فرقہ مارکیٹ میں لانچ کر رہا ہوں. آپ یوں کہو کہ ایک نئی چیز آ رہی ہے. یہ نہیں کہو میرا کوئی فرقہ ہی نہیں ہے، ٹوپی ڈرامہ ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو جب بھی دو کانسیپٹ ہوں گے تو تیسرا کانسیپٹ تیسرا فرقہ ہی کہلائے گا. آپ کہہ سکتے ہو صحابہ کے دور میں تو کوئی فرقہ نہیں تھا، اس لیے کہ صحابہ کے دور میں اسلام کے اندر کوئی دوسرا کانسیپٹ تھا نہیں، ایک ہی کانسیپٹ تھا. جب دوسرا آ گیا تو پھر یا تو دوسرا صحیح ہے یا پہلا صحیح ہے. تو پہلے کو بھی فرقہ کہا جائے گا، دوسرے کو بھی. یہی وجہ ہے کہ حدیث میں جو آتا ہے کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی، 1 جنتی. تو وہ جنتی کو بھی نبی نے فرقے سے ہی تعبیر کیا ہے. 73 فرقے ہوں گے، ان میں 72 جہنمی. تو جو ایک بچے گا وہ ان 73 میں آ گیا نا. تو ان 73 کو نبی نے کیا کہا ہے؟ فرقہ کہا ہے. تو اب کوئی کہتا ہے میرا کوئی فرقہ ہی نہیں ہے، اس کا مطلب ان 73 فرقوں میں تم تو آ ہی نہیں رہے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو یہ آج کل نئے نئے فرقے بن رہے ہیں. جماعت المسلمین آئے تھے، انہوں نے کہا یہ سب فرقہ وارث غلط، ہمارا کوئی فرقہ نہیں. میں نے کہا یہی ان کے 2 نمبر ہونے کی علامت ہے، یہی ان کے غلط ہونے کی علامت ہے کہ اسلام میں تو 73 فرقے ہوں گے، کوئی فرقہ ہی نہیں ہے.